الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا جو بڑا شرف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کا جو نزول ہے وہ دو طرح سے ہوا تھا۔ ایک نزول اس کا آسمان دنیا سے تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف تھا، اور دوسرا نزول اس کا آسمان دنیا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ تو جو قرآن کا نزول ہے یہ دو طرح سے ہوا ہے، ایک آسمان دنیا تک ہوا ہے لوح محفوظ سے، اور دوسرا آسمان دنیا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا ہے۔ تو اس کے جو دونوں نزول ہیں اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ 25 رمضان کو ہوئی ہے، اور جو اس کا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اس میں روح القدس اترتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو رات ہے اسے لیلۃ القدر کہا جا رہا ہے، اور اس کو 1000 مہینوں کے برابر کہا جا رہا ہے، جو کہ سلامتی کی رات ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ تو جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت اس کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ جس چیز کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کا مقصد اعلیٰ نہیں ہوتا اس کی اہمیت بھی کم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیوں کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو اور ان کی زوجہ کو زمین میں اتارا تھا تو فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کو تسلیم کر لے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو زمین پر بیچتے ہوئے اس ہدایت کے بیچنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ تو اس ہدایت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو معتبر ہے وہ اسلام ہے، اور یہی دین ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کی
آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور اسی کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی۔ انہیں یہ بات کہی گئی تھی کہ اپنے دین میں سیدھے رہو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو ایک ہی دین تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، اور جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا تھا جب جناب آدم کو اور ان کی زوجہ کو زمین پر بھیج رہے تھے۔ لیکن لوگوں نے جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے بعد لوگ آئے، انہوں نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ تم دین کے بارے میں تفرقہ مت کرنا، الگ الگ گروہ نہ بنانا، اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے گروہ قائم کر لیے۔ ہر گروہ نے اپنی شناخت بھی قائم کر لی، یہاں تک کہ ان کی جو دعوت تھی وہ دین اسلام کی دعوت نہ رہی، بلکہ اپنے اپنے فرقے اور گروہ کی دعوت شروع ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کونوا ھوداً او نصارا تہتدوا۔ یہودی کہنے لگے یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، نصارہ کہنے لگے کہ تم نصرانی ہو جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو ان کی جو دعوت تھی وہ دین اسلام کی بجائے اپنے اپنے فرقوں کی شروع ہو گئی۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا تھا، جو ہدایت کا وعدہ تھا وہ دین اسلام ہی تھا، اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی دین کو لے کر کے آئے، اور مختلف انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دیں اور صحیفے دیے۔ اسی ہدایت کی کتابیں اور صحیفے مختلف انبیاء علیہم السلام کے اوپر اترے۔ اب اس میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم سے پہلے جو معتبر کتابیں، بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ بہرحال اسی سلسلے کی جو آخری کڑی ہے، ان کتابوں میں سے جو آخری کتاب ہے، اس ہدایت کا جو آخری سرچشمہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ گویا کہ دین اسلام کی جو آخری کتاب ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی وقت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس ماہ میں، جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ احترام دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات کے بارے میں فرمایا تو وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی وَنُورٌ، کہ ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہاں پر فرمایا تھا کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وہیں پر فرمایا تھا کہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اگرچہ اس میں رہنمائی تو تمام لوگوں کے لیے موجود ہے، لیکن فائدہ اس میں سے صرف تقویٰ والے جو ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت کے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ اس سے حاصل کر پاتے ہیں۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت اور رہنمائی تو سب کے لیے موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہیں۔ جو ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر جو قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ہدایت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ آپ تک آ چکی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اگرچہ اس کے کچھ ضمنی فوائد بھی ہیں، کچھ ضمنی فوائد کو ذکر کرنے کے بعد اس کے اصل مقصد کو ہم ذکر کریں گے۔ تو ضمنی فوائد کے بارے میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی ہے، اس کی روایت نمبر 2910 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا
اس کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی، اور ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ کتاب جو ہے اصل میں تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس کے کچھ ضمنی فوائد بھی ہیں۔ ان ضمنی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اجر کا باعث ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے، اس کے حروف کا تلفظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلہ میں نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کو 10 گنا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیہ شفاء و رحمۃ للمؤمنین، اس قرآن میں شفا ہے اور تمام ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سراپا شفا اور سراپا رحمت بنایا ہے۔ تو جو شفا کا معاملہ ہے یہ دونوں طرح کے امراض سے ہو سکتی ہے، یہ جسمانی امراض کی شفا بھی بنتا ہے اور یہ روحانی امراض کی شفا بھی بنتا ہے۔ لہٰذا بخاری شریف کی روایت نمبر 2276 میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرے اور ان کے جو قریب میں قبیلہ تھا ان سے کہا کہ ہمیں تم مہمان بنا لو۔ قبیلہ والوں نے انکار کر دیا اور اس کے قریب ٹھہر گئے۔ اسی دوران اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا اور وہ اس سے تڑپنے لگا، اور ان کے پاس جو بھی کوئی علاج وغیرہ تھا انہوں نے کوشش کی لیکن وہ صحیح نہ ہو سکا۔ تو اس قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ جو قریب میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے ان سے پوچھ لو، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی دوائی ہو، کسی کو کوئی رقیہ کوئی دم آتا ہو۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے جا کر کے بات کی کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آ جائیں۔ اب چونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا اور اس کے بدلے میں بکریوں کا ایک ڈیوڑ آپ لوگوں سے لوں گا۔ وہ لوگ اس پر تیار ہو گئے تو وہ صحابی جو ہیں وہ وہاں پر آئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنے لگے۔ اس کو دم کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شخص اس طرح تھا گویا کہ اس کو باندھ دیا گیا ہے، اور پھر اس طرح اس کی کیفیت ہوگی گویا کہ اس کو مکمل طور پر رسیوں سے کھول دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ریوڑ جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ریوڑ ان کے پاس آ گیا تو یہ تجویز آئی کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ تو جب اس کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی تو چند حضرات نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس بارے میں پوچھا نہیں ہے، ایسی آمدنی جو رقیہ سے حاصل ہو، جو دم سے حاصل ہو، تو وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ ہم لوگ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ہی لے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں گے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوگی ہم ویسا ہی کریں گے۔ لہٰذا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ مال ہے اور تم اس میں میرا حصہ بھی مقرر کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں شفا ہے، یہ شفا دونوں طرح کی چیزوں سے ہے، یہ روحانی امراض سے بھی شفا ہے اور یہ جسمانی امراض سے بھی اس میں شفا موجود ہے۔ تو ایک فائدہ ہمیں جو ضمنی طور پر اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر ملتا ہے، وگرنہ کوئی بھی ایسی کتاب ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو رہنمائی کے لیے ملتی ہے، جو رہنمائی کے لیے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے رہنمائی لی جائے، باقی کسی وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں جو اس کے ضمنی فوائد ہیں وہ مستقل طور پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لہذا اس کے پڑھنے پر اگر کوئی شخص جو ہے اس کو بے سمجھے پڑھتا ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ضمنی فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ شفا موجود ہے جسمانی امراض کی بھی، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ جب تک اس کے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو اس کتاب کے اتارنے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا، اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی کتاب جو ہے وہ کہہ کر بھیجیں اور ہم لوگ اس سے جو ہے اس کے ضمنی فوائد تو حاصل کرتے رہیں، اس سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے رہیں، اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے رہیں، لیکن اس کے مقصود کو ضائع کر دیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا
لقالوا لولا فصلت آیاتہ، کہ اگر ہم اس کو عربی زبان کے علاوہ کسی عجمی زبان میں اتار دیتے تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ جو پہلے مخاطب ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو قرآن کے وہ عربی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عجمی زبان میں اس کو اتار دیتے تو لوگ یہ اعتراض کرتے کہ اس کی آیات کو واضح طور پر بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ اس سے مقصود ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کو سمجھا نہ جائے۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ جو مخاطبین کی زبان ہے اس کے اندر قرآن پاک کو اتارا جائے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کہ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اس کی آیات کو واضح طور پہ بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ اسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جسمانی امراض کی شفا کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کے بیماریاں ہیں، جو کفر ہے، جو نفاق ہے، ان کو بھی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کفر کی بیماری ہے اور وہ نفاق کی بیماری ہے۔ تو لا محالہ یہ جو ہے کفر اور نفاق اور دل کی بیماریوں کی اس کے اندر شفا موجود ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ تو اس کا اگرچہ ضمنی فائدہ جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں، جسمانی طور پہ شفا ہے، لیکن اس شفا کا بھی جو حقیقی مقصد ہے وہ دل کی بیماریوں کی شفا ہے، دل کا ٹھیک ہونا، کفر سے، نفاق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، حسد سے، بغض سے، ایسی تمام امراض جو باطنی امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، اس کی شفا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اب اس کے ضمنی فوائد حاصل کرتے رہیں، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کے اندر اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس کے دیگر فوائد کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جو مخاطبین کی عربی زبان تھی اس کے اندر اس قرآن پاک کو اتارا، اور آسان زبان کے اندر اتارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان بنایا ہے کہ نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن کو عربی زبان میں اتارنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفاصیل بیان کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو سمجھانے کے لیے، اس کے اشتباہات کو دور کرنے کے لیے ایک معلم بھی ساتھ بھیجا ہے۔ اس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کے اندر ذکر ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ان کے اندر ان میں سے ہی ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اللہ کا علم سکھائے، اور ان کو حکمت اور سمجھداری سکھائے، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھیجنے کے مقاصد ہیں ان میں سے قرآن کی آیات کو بیان کرنا ہے اور ان کو سکھانا موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ ہدایت کی کتاب تھی، ایک عربی زبان میں اتار کر کے آسانی کر دی، اور پھر اس کی ہر طرح کی چیز کی وضاحت کے لیے اپنے پیغمبر کو مبعوث کر دیا، اس کا معلم قرار دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ایسے چلتا رہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت کی گئی، اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، چاہیے کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے اور جو باقی رہ جانے والے لوگ ہیں وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ لوٹ کر کے ان کے پاس آئیں تو ان کو سمجھائیں، ان کا انذار کریں، ان کو متنبہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک سکھانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالیفیکیشن جو ہے وہ مقرر کی ہے وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ کو حاصل کر لینا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جس نے جو ہے وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل نہیں کی، اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن سکھائے۔ تو قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کے اندر محنت کرے، علوم کو اچھے طریقے سے سیکھے، ان کو پختہ کرے اور اس دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کر لینے کے بعد لوگوں کو سکھائے۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ اپنے لوگوں کو انذار کرے، ان کو متنبہ کرے۔ انذار کرنے کی جو تعبیر ہے وہ قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کا جو کام ہے اس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام آتے ہیں، لوگوں کو آخرت کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کر چکے ہوں گے، یہ لوگوں کو پھر جو ہے وہ دین کے احکامات سکھائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایسے لوگ موجود ہوں جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہوں۔ جان لیجئے کہ یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، اردو کی کچھ کتابیں پڑھ لی، ہلکی پھلکی عربی پڑھ لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے مسند پہ اور لوگوں کو دین سکھانے لگ گئے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِینَکُم، جس شخص سے تم لوگ دین سیکھ رہے ہو اس کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لو، اچھے سے غور کر لو کہ شخص سے جو ہے وہ دین کو سیکھا جائے یا دین کو نہ سیکھا جائے۔ بعض اوقات جب ہم سفر میں ہوتے تھے، یہاں پہ کراچی ہم پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو داڑھی کو دیکھ کر کے، حلیہ جو ہے وہ مولویوں والا دیکھ کر کے لوگ ہم سے مسائل پوچھنا شروع کرتے۔ تو ہم ان سے پوچھتے تھے آپ ہمیں جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علوم میں ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہم اس میں کتنے راسخ ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ کس طرح ہم سے مسئلہ پوچھنے کی جسارت کر رہے ہیں؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ جس شخص سے آپ دین سیکھتے ہیں اچھی طرح سے جو آپ کی صلاحیت ہے اس کے بقدر دیکھ بھال کریں، کیا یہ شخص اس قابل ہے اس سے دین کی بات سیکھی جائے یا اس قابل نہیں ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس 2 افراد آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ رہنے دو۔ انہوں نے کہا ہم جو ہے قرآن کی ایک آیت بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رہنے دو۔ تو ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ یا میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ تو وہاں پر جو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ حدیث سنانے کی بات کر رہے تھے، وہ قرآن کی آیت سنانے کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے کس طرح ان کو اٹھا دیا؟ ان سے آپ سن لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی کوئی آیت بیان کرتے، اس کا معنی جو ہے وہ غلط بیان کر دیتے، وہ تمہارے دلوں میں راسخ ہو جاتا اور تمہارے دل اس میں پختہ ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے شخص سے ہم دین کی بات سنیں یا سمجھیں جس کو اس میں رسوخ نہیں ہے۔ تو بات اس کے حوالے سے ایک لازمی طور پہ ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایک ہوتا ہے قرآن کو سکھانا، احکامات کو سکھانا۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی ہے وہاں پر پوری امت کی ذمہ داری لگائی ہے، وہاں پر کوئی کسی کے لیے کسی طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں بتائی کہ اس درجے کا آدمی جو ہے وہ امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا اور اس درجے کا نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر عمومی ہے، پوری کی پوری امت امر بالمعروف کرے گی، پوری کی پوری امت کا ہر فرد نہی عن المنکر کرے گا، کیونکہ معروف وہ نیکی ہوتی ہے جس کے نیکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس کا نیکی ہونا سب کو معلوم ہوتا ہے، اور منکر وہ برائی ہوتی ہے جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہوتا ہے، اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سبھی کو پتہ ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، تو اس کو جب ہم کہتے رہیں گے تو معاشرے میں ایک اچھا جو ہے وہ رجحان پیدا ہوگا اور دین کی ماحول پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ ڈریں گے، احکامات کی پاسداری کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کو سکھانے کی اور سیکھنے کی، احکامات کو سیکھنے اور سکھانے کی، تو اس کے بارے میں ہر انسان جب کسی سے دین سیکھنا چاہے
تو ضروری ہے کہ اس کی استعداد میں جتنا ہو سکتا ہے خوب اچھے طریقے سے غور کر لے اور یہ بات جان لے کہ کیا اس سے ہم دین کی رہنمائی لیں یا دین کی رہنمائی نہ لیں۔ جو بات ابن سنیر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط تعویل کر دی اور تمہارے دل میں بات کر جائے گی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہیں گے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہندو کے ساتھ ہمارا کچھ جو ہے وہ گفت و شنید چلتی رہتی تھی، تو انہوں نے گوشت کے بارے میں ہم سے سوال شروع کر دیا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، بڑے ظلم کرتے ہو جانداروں پہ۔ تو اس پہ ہماری کافی دن ڈیبیٹ ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں وہ شخص اس بات کا قائل ہوا کہ واقعی وہ غلط بات پہ قائم تھا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے اگلے 3-4 ماہ تک میرا گوشت کھانے کو دل نہیں کیا۔ تو جب انسان کوئی بات سنتا ہے، وہ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کچھ کھاتے ہیں، اپنے معدے میں ہم کوئی ڈائٹ لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے دماغ کی کوئی ڈائٹ لیں گے اس سے اثرات ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کچھ بھی سن لیں گے تو اس کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا، تو اس چیز کا اثر ہمارے اوپر کسی نہ کسی درجہ میں ہوگا۔ تو جب بھی کوئی شخص آپ کے سامنے دین کی بات کرنے والا ہے تو اس بات کو خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ بھی تمہارے پاس جو ہے اس حوالے سے کیا علم ہے، تم یہ کام کرنے کے قابل ہو کہ نہیں ہو۔ اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہے یا تو اسے اٹھا دیجئے یا خود اس مجلس سے اٹھ جائیے، تاکہ آپ غلط باتیں سیکھ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ قائم نہ رہیں۔ اور ایک بڑے مشہور جو ہے محدثین ایک بات کہا کرتے ہیں کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد کا علم نہ ہوتا تو جو شخص جو بھی چاہتا، جو بات کرنا چاہتا وہ شخص وہ بات کر لیتا۔ لیکن الحمدللہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا کہ تواتر کے ساتھ قرآن پاک ہمارے تک پہنچا ہے، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ، قولی طور پہ اور سکوتی طور پہ جو اس قرآن کی تعبیر اور تشریح اور احکامات سکھائے ہیں، وہ بھی ہم تک جب پہنچے ہیں تو اس کے لیے خاص طور پر اسناد کا علم وجود میں آیا اور ایک شخص کے بارے میں یہ غور و فکر کی گئی کہ یہ شخص اس بات کے قابل ہے کہ اس سے دین سیکھا جائے، اس سے دین کی بات لی جائے، کہ حافظے کے اعتبار سے اس کا حافظہ جو ہے وہ مناسب ہے، بات کو یاد رکھ سکتا ہے، بات کو سمجھ سکتا ہے، عادل ہے، بے ایمان تو نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق وہ بات بیان تو نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اسناد کا علم وجود میں آ گیا۔ اس کی وجہ سے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو اپنے اپنے فرقوں کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، ان کے لیے ایک ایسا باندھ بند گیا کہ وہ اپنی باتوں کو ہمارے ہاں داخل نہیں کر سکے۔ تو اس طرح جس طرح پہلے حضرات نے اس بات کی کوشش کی کہ علم صرف اس سے لیں جو اس بات کی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ دین کی بات سکھائے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم لوگ کسی شخص کو جو ہے جب بلاتے ہیں اپنے ہاں بات کرنے کے لیے دین کے بارے میں، تو ہم خوب اچھے سے جانیں کہ یہ علوم عربیہ میں مہارت رکھتا ہے، یہ جو ہے وہ دینی علوم میں مہارت رکھتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے قابل ہے، یہ شخص جو ہے وہ حدیث کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے، اس کے بارے میں ضروری جو علوم ہیں ان سے واقف ہے، اس کی تحقیق کر کے بات کرتا ہے، اس سے دین سیکھیں۔ وگرنہ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کے بجائے آپ جو ہے صرف جو ہے وہ عربی کا خطبہ سن کے نماز پڑھ لیں گے، آپ جو ہے وہ کم چیزیں سیکھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ غلط بات کا سیکھنا، صحیح بات جو ہے وہ کم سیکھنے کا موقع ملے، اور دوسری طرف زیادہ باتیں ملیں اور ساری کی ساری غلط ہوں تو کم کا انتخاب کر لیں۔ اب جب ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے تو اس کے 2 ذرائع ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایسا وقت نہیں ملتا، کوئی ایسا معلم نہیں ملتا جو ہمیں قرآن پاک کی صحیح تعلیمات اچھے طریقے سے سکھا سکیں، تو ہم کسی معتبر شخص کا جو ہے مختصر جو ہے وہ کوئی ترجمہ اور تفسیر لیں اور اس سے قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جب ہمارے پاس میسر ہو جائے ہم اپنے وقت کو نکالیں اور ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل کریں اور دین کے بارے میں اپنے جو علوم ہیں ان کو سیکھیں، اور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا قرآن پاک سے اس کو حاصل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، لیکن جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تو ہدایت کے لیے کتاب بھیجی تھی، ہدایت تم نے حاصل نہیں کی، تم غلط عقائد پر قائم رہے، تو تمہارا یہ پڑھنا کسی طور پہ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ پڑھنا تب کام آئے گا جب ہم ہدایت پہ قائم ہوں گے، اور ہدایت پہ تب قائم ہوں گے جب ہم ہدایت کی کتاب کو سمجھیں گے۔ تو لہٰذا اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حتی الامکان ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جتنی اس کے پاس وسعت ہے، جتنی اس کے پاس صلاحیت ہے، جتنا اس کا وقت ہے، وہ تا زندگی قرآن پاک کے احکامات کو سمجھتا رہے، اس سے جو ہے وہ حاصل کرتا رہے ہدایت۔ اور ایک روایت ذکر کر کے بات کا اختتام کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو ختم کر دیا، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔
معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بیچنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ اسے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت بغیر سمجھے ہو نہیں سکتی۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں، اگر آپ جو ہے وہ 1 پارہ روزانہ پڑھتے ہیں، 2 پارے روزانہ پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، آپ 1 پاؤ پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جو اصل مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور ضمنی فوائد بھی حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔